بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ عورت کا اپنے والد صاحب کے چہرے سے خون کو دھونا مراد ہے یہاں پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون دھویا۔ ابو العالیہ نے کہا کہ میرے پاؤں پہ مسح کرو چونکہ یہ مریض ہے۔ حضرت سال ابو حازم کہتے ہیں کہ انہوں نے سال بن سعد ساعدی کو سنا اس حالت میں کہ ان سے کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا اور ہم یوں بیٹھے ہوئے تھے کہ میرے اور حضرت سال کے درمیان کوئی اور بندہ نہیں بیٹھا ہوا تھا، تو سوال یہ کیا گیا سألہ کے متعلق ہے بأی شیء، یعنی یہ سوال ان سے ہوا بأی شیء دوویہ، دا وایا سے فعل مجہول، کس شے سے علاج کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا؟ تو حضرت سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس بارے میں مجھ سے بڑھ کر جاننے والا اب کوئی زندہ نہیں ہے، یعنی باقی جو ہیں وہ ان کا وصال ہو چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈھال کے اندر پانی لا رہے تھے، یعنی ڈھال اس طرح ہی ہوتی ہے جس طرح کے تنگاری ہوتی ہے، اس میں وہ پانی لا رہے تھے۔ و فاطمہ، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون دھو رہی تھیں، تو پکڑا گیا چٹائی کو، بس اس کو جلایا گیا، فحوشیہ بھی جرحہ، اس راکھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو بھرا گیا۔ یہ پٹ سن کی جو چٹائی ہوتی ہے اس کو وہ زخم میں اس کی راکھ جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے، تو اس طرح یعنی ترجمۃ الباب ثابت ہوا۔ اس میں تداوی کی اباحت یعنی دوائی کا استعمال کرنا جائز ہے وہ ثابت ہوا۔ امام نووی کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام پر اسقام آ سکتی ہیں، یعنی بیماریاں، وفیہ وقوع ابتلاء والاسقام بالانبیاء صلوات اللہ وسلام علیہم لینالوا جزیل الاجر ولتعرف اممہم وغیرہم ما اصابہم ویتأسوا بہم، یعنی اس کی حکمت یہ ہے ایک تو ان کو عظیم اجر ملے، جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اشد الابتلاء الانبیاء، کہ سب سے سخت ترین ابتلاء انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر جوں مرتبہ نیچے آتا ہے تو ابتلاء میں کمی ہوتی جاتی ہے۔ اسقام جو ہیں بیماری کا، بخار کا یا اس طرح آ جانا، یہ نبوت کے منافی نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی یعنی ایسی عیب والی چیز جو ہے وہ نہیں آتی، اور اس میں ایک تو ان کو ثواب مل جائے، دوسرا ان کی امتیں اور ان کی امتوں کے علاوہ لوگ جان لیں کہ انہیں کیا ان پر آزمائش آئی ہے، تاکہ ان کے بلند مقامات جب معاشر کو دیکھیں تو یہ ایسے نہ کہیں کہ انہیں بلا وجہ اتنے اونچے مقامات ملے ہیں، اور تیسرے نمبر پر یہ ان کی اقتداء کریں، جب ان پر آزمائش آئے، بیماری آئے، تو ان کے سامنے یہ ہو کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام پر آئی تھی اور انہوں نے صبر کیا تھا، تو یہ اقتداء کریں ان کی یعنی اس حالت میں۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ کہ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے عظیم بندے ہیں، چونکہ بیماری کا نہ آنا وہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے ہے، تو چونکہ ان کے ہاتھ سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے تو پھر یہ ہو سکتا تھا کہ انہیں کوئی اللہ کہنا شروع کر دے، جس طرح کہ نصارہ نے کہا، اس بنیاد پر بھی یعنی ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری حکمتیں انبیاء علیہ السلام کے لحاظ سے بتائیں۔ باقی ہمارا اور
دیوبندیوں وہابیوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے لحاظ سے جھگڑا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہو جانا یہ نورانیت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ ادھر ملک الموت آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ سے ان کا ڈھیلا نکل گیا تھا، تو اب یہ نورانیت کے باوجود ایسا ہو گیا، تو پتہ چلا کہ جس وقت نوری مخلوق بشری حیثیت میں ہے تو اس وقت اس کے تقاضے بھی بشری ہیں اور مناسبات بھی بشری ہیں، تو اس واسطے یعنی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہو جانا آپ کی نورانیت کے منافی نہیں ہے۔ باب السواک، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزاری، بات یبیت، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فستن، استنان ہے مسواک کرنا، آپ نے مسواک فرمائی، تو یہ وہ آلہ جس کے ساتھ مسواک کی جاتی ہے اس کو سواک بھی کہتے ہیں اور مسواک بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس پہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے دیکھا آپ مسواک کے ساتھ مسواک فرما رہے ہیں، اور او کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مسواک آپ کے منہ مبارک میں تھی، کأنہ یتہوع، تو یہ اس حالت کو کہتے ہیں یتہوع یتقیع، قے کرنے کی حالت، کہ یعنی اس طرح کی ہمیں آواز آئی کہ جس طرح قے کرنے کی آواز ہوتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رات کو اٹھتے تھے، یشوس و فاہ بالسواک، اپنے منہ مبارک میں مسواک پھیر لیتے تھے، یعنی پہلا معنی ہے شوس کا کہ دانتوں پہ مسواک ارزن رگڑنا، اور بعض نے اس کا معنی غسل بھی کیا ہے، مسواک بڑے کو دینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، میرے پاس دو بندے آئے، ایک ان میں سے دوسرے سے عمر میں بڑا تھا، تو میں نے چھوٹے کو ان میں سے چھوٹے کو مسواک پکڑائی، فقیل علی، تو مجھے کہا گیا کبر، آپ بڑے کو دیں، تو میں نے بڑے کو دے دی ان میں سے۔ اس کی دوسری سند بھی موجود ہے۔ تو ارانی کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے خواب کا، کہ خواب میں نے دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، اور پھر یہ اگلی گفتگو ساری خواب کی ہے۔ اس کی فضیلت جس نے وضو پر رات گزاری، یعنی سوتے وقت اس کا وضو تھا، آگے اگرچہ نیند کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا لیکن وہ وضو ہی یعنی برکت اس کی شمار ہوگی اگر وہ حالت وضو میں سویا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم اپنے بستر پہ مدجع لیٹنے کی جگہ آؤ تو وضو کر لو، مطلب یہ ہے کہ بستر پر آنے کا ارادہ کرو تو وضو کر لو، جس طرح وہاں اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو یہ نہیں تکبیر تحریمہ کہنے لگو تو پھر جا کے چہرہ دھو لو، مطلب یہ اذا اردتم القیام الی الصلاۃ، جب تم نماز کی طرف اٹھنے کا ارادہ کرو تو فاغسلوا وجوہکم۔ تو یہاں اذا اتیت مضجعک فتوضا، تو اس طرح ہوگا اذا اردتم الاتیان الی مضجعک فتوضا، کہ جب تو اذا اردت الاتیان، جب تم بستر پہ آنے کا ارادہ کرو تو وضو کر لو۔ کون سا وضو؟ نماز والا، یعنی ایک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں صرف ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کو بھی لغوی طور پر وضو کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ نماز والا وضو مثلاً یعنی پورا وضو مکمل وضو کرو، پھر تم اپنی دائیں جانب پر لیٹ جاؤ اور پھر تم یہ پڑھو، تو یہ دعا سب نے پکانی ہے،
اللہم اسلمت وجہی الیک، اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا لیا، وفوضت امری الیک، اور میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، والجأت ظہری الیک، اور میں نے اپنی پشت تیری پناہ میں دے دی، رغبتم و رہبتن الیک، تو یہ میں نے کیا اس لیے کہ تیرے ثواب کے طمع کی وجہ سے، تیرے ثواب کی طمع کی وجہ سے، یعنی مجھے تیرے ثواب کی ضرورت ہے۔ رغبتاً کا معنی ہے طمعاً فی ثواب کا، تیرے ثواب میں طمع کی وجہ سے، ورہبتاً الیک، تو تیرے عذاب سے ڈر کی وجہ سے، یعنی یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں رغبتاً و رہبتاً الیک، تو ثواب کا لالچ ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یعنی عام لوگوں کے لحاظ سے، عام سے مراد ہے یعنی انبیاء علیہ السلام سے نیچے نیچے، تو طمعاً فی ثواب کا یہ انہوں نے ترجمہ کیا، یعنی وہ ایک علیحدہ مرتبہ ہے جا کر اولیاء میں کہ جس وقت ثواب سے بھی آگے اللہ کی رضا جو ہے وہ مزید مقدم ہوتی ہے۔ تو رغبتاً و رہبتاً الیک، لا ملجا، کوئی جائے پناہ نہیں اور کوئی نجات پانے کی جگہ نہیں تجھ سے مگر تیری طرف۔ اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، یہ اپنے عقیدے کا بیان ہے کہ اے اللہ میں ایمان لایا تیری اس کتاب پہ جو تو نے نازل کی، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں اضافت عہد کی ہے، یعنی عہد خارجی کی، کہ مراد ہیں خاص نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب سے مراد بھی خاص کتاب ہے یعنی قرآن۔ تو یہاں تک دعا ختم ہو گئی ہے، اس دعا کے اندر بھی عقیدے کا ذکر ہے، نبوت اور توحید، رسالت۔ فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مر گئے، فوت ہو گئے تم اسی رات، تو پھر اس دعا کی وجہ سے برکت یہ ہوگی کہ تم فطرت پر فوت ہوگے۔ فطرت جو ہے وہ اس کا اولین ترجمہ ہے دین اسلام۔ فطرت کیا ہے؟ جس طرح کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، تو فطرت کیا ہے؟ دین اسلام۔ یہودیت، نصرانیت فطرت نہیں ہے، وہ فطرت کا بگاڑ ہے۔ اس واسطے آگے حدیث میں سرکار فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ او يُنَصِّرَانِ او يُمَجِّسَانِ، کہ بچہ تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، یعنی فطرت سے تبدیلی یہودیت ہے اور نصرانیت ہے۔ فطرت کیا ہے؟ اسلام۔ تو بیرونی محاذ پر فطرت کا ترجمہ اسلام ہے، اور اندرونی محاذ پر فطرت کا ترجمہ اہل سنت ہے، یعنی اسی فطرت کا۔ تو یہاں بھی آیا کہ فطرت پر وہ بندہ فوت ہوگا، یعنی دین اسلام پر۔ فطرت کا دوسرا معنی جو ہے وہ ہے خلقت۔ قرآن مجید میں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو یہ دوسرا معنی ہے خلقت، پیدا ہونا۔ اور تیسرا معنی ہے فطرت کا سنت۔ فطرت کا تیسرا معنی ہے سنت، جو ہم نے شروع میں ترجمہ اہل سنت سے کیا ہے کہ فطرت کا معنی ہے سنت، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس من الفطرت، 5 چیزیں فطرت سے ہیں، یعنی اس کے اندر وہ پھر آگے وہ صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے کہ اس میں یعنی ناخن وغیرہ کاٹنا یا اس طرح کی چیزوں کا ذکر ہے، تو فطرت سنت کے معنی میں بھی ہے۔
تو کتنے معنی ہیں فطرت کے؟ 3، یعنی سب سے پہلا دین اسلام، دوسرا خلقت اور تیسرا سنت۔ باقی اس میں دائیں پہلو پہ سونے کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں انہوں نے لکھا لِأَنَّهُ أَسْرَعُ إِلَى الْانْتِبَاهِ، کہ اس طرف سویا ہوا بندہ پھر جلد جاگتا ہے، اور دوسرا طبی طور پر بھی یہ انسان کے لیے مفید ہے اس پہلو میں، چونکہ پھر دل اوپر والی سائیڈ میں رہتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کے دن پر آخری مور جو ہے وہ اس دن کے لحاظ سے اللہ کے ذکر کی لگ جاتی ہے، اور ایمانیات کے لحاظ سے اس میں خلاصہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور پھر اللہ پر توکل کا اظہار۔ تو امام کرمانی نے اس کے آخر میں، یعنی اس حدیث کی جو شرح ہے اس کے آخر میں لکھا جعل اللہ تعالی عاقبتنا محمودہ و خاتمتنا مسعودہ بحق اشرف الکائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ و صحبہ اجمعین، یعنی جو وسیلے کی دعا ہے، وسیلے کے لحاظ سے تو وہ طریقہ اپنایا بحق اشرف الکائنات محمد۔ اشرف الکائنات جو ہے وہ مبدل منہ ہے اور آگے بدل کا ذکر ہے، یعنی یہ وسیلے سے دعا مانگنا یہ صدیوں سے امت کا طریقہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے۔ یہ دعا جو ہے وہ کل سب نے سنانی ہے، اور یہ صرف یعنی سونے کے لحاظ سے نہیں، ویسے بھی خلاصہ ہے، آپ اس کو جمعے کے خطبے میں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ تقریر کرتے ہوئے جو تقریر کا خطبہ ہوتا ہے اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جس طرح وہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا، اسی طرح یہ بھی ہے آمنت بکتابک الذی انزلت و بنبیک الذی ارسلت۔ تو یہاں پر آگے مثال ہے، یعنی حدیث کی روایت میں احتیاط کرنے کی، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ، اپنے کلام کا آخر بنا دو، اس دن سارا دن جو آپ بولتے رہے تو آخر یہ بولا، اس سے سارے دن کے اقوال کے لحاظ سے برکت پھیل جائے گی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرددتها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرددتها یعنی ایک تو ردہ یردو، ایک ہے رددہ یرددو، باب تفعیل۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لفظ دہرائے، یہ نہیں کہ میں نے معاذ اللہ رد کر دیے۔ فرددتها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ الفاظ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرائے۔ فلما بلغت، جب میں اس جگہ پہنچا، اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، آگے پڑھنا تھا وبنبیک الذی ارسلت، تو میں نے کہا ورسولک الذی ارسلت، لفظ نبی کی جگہ میں نے لفظ رسول بولا۔ قال لا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یعنی حالانکہ سرکار نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور دعا میں چونکہ سرکار نے پڑھایا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ تھا، تو اتنی تبدیلی بھی یعنی حدیث کے اندر وہ منظور نہ کی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے وَنَبِيِّكَ الَّذِي وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ یعنی یہ جو لوگ ہیں پرویزی فرقے کے اور حدیث کے بارے میں معاذ اللہ یوں جیسے غیر مقلد فقہ کے خلاف بولتے ہیں، تو وہ حدیث کے خلاف بولتے ہیں کہ حدیث قابل حجت نہیں، حدیث میں ملاوٹ ہو چکی ہے، حدیث معتبر نہیں، معاذ اللہ۔ تو اتنی الفاظ کی پابندی ہے حدیث کے اندر۔ یہاں سے امام خطابی نے یہ کہا کہ ویسے تو دو طریقے ہیں حدیث کے روایت کے،
ایک ہو بہو الفاظ وہی ذکر کرنا، اور دوسرا ہے روایت بالمعنی، کہ مقصد جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی بیان ہو، لیکن لفظ اپنے استعمال کر لیے جائیں، یہ ہوتی ہے روایت بالمعنی۔ اور روایت بالمعنی امت میں جائز ہے کہ خلاصہ اپنے الفاظ میں حدیث شریف کا بیان کیا جائے۔ خطابی کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برا کو ٹوک دیا، اس کے اندر دلیل ہے ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ روایت بالمعنی جائز نہیں۔ روایت بالمعنی یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ حدیث کے اندر تبدیلی لفظوں کی، وہ تو ویسے کسی کے لحاظ سے بھی جائز نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ساری حدیث ویسے ہی ہو اور کوئی لفظ بدلا جائے۔ تو ایک یہ ہے کہ جس طرح اب تقریر کرتے وقت آپ ٹیکسٹ متن نہیں پڑھتے اور اس کا ترجمہ کر کے یا اس کا خلاصہ اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں، تو امام ابن سیرین کے نزدیک روایت بالمعنی جائز نہیں، باقی کے نزدیک اکثر جو جمہور ہیں ان کے نزدیک جائز ہے۔ تو یہ مثال تم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ كُلُّ رَسُولٍ نَبِيٌّ وَلَيْسَ كُلُّ نَبِيٍّ رَسُولًا۔ عام خاص مطلق کی نسبت ہے کہ جو بھی رسول ہوگا وہ نبی ضرور ہوگا انسانوں میں، کیونکہ کچھ رسول ملکی ہیں تو وہ رسول ہوتے ہیں، نبی نہیں ہوتے، یعنی ان کا کام وہ رسول بمعنی پیغام پہنچانے والے ہیں۔ انسانوں میں جو بھی رسول ہوگا وہ نبی ضرور ہوگا، لیکن جو بھی نبی ہو ضروری نہیں وہ رسول بھی ہو، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ تو نبی اصل میں فعیل ہے، فی نبی، تو پھر ادغام سے پڑھتا نبی۔ ہم اردو میں اس کو مخفف پڑھتے ہیں، یعنی دو یا نہیں پڑھتے، نبی، سارے نبی پڑھتے ہیں نا، حالانکہ اصل صیغہ ہے نبی، نبی فعیل، آخر میں ادغام ہے۔ تو ہمارے اردو کے اندر جو ہے وہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس طرح رائج نہیں ہے، یعنی ایک یا پڑھا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں دو یا ہیں، آگے اصل ناباون ہو یا ناباون ہو، دونوں میں پہلے نبی بنے گا پھر نبی۔ عربی میں بھی شاعری کے اندر ایسا ہے کہ نعت اور اس میں شعر کے اندر نبی بول لیتے ہیں نبیج کی جگہ، تو یعنی جس طرح خود عربی میں بھی تخفیف ہے تشدید سے ہٹ کر، تو اسی طرح پھر جب یہ اردو میں جس زمانے میں بھی رائج ہوا، بلکہ فارسی میں پہلے ہوا، تو وہ پھر نبی لفظ بولا جاتا ہے، لیکن اصل جو ہے وہ ہے نبیج یا مشدد کے ساتھ۔ یہ فعیل جو ہے اس پر بہت لمبی چوڑی تقریر ہے لفظ نبی پر، کہ فعیل بمعنی مفعول ہے یا فعیل بمعنی فاعل ہے، ناباون سے ہے یا ناباون سے ہے، پھر لازمی سے ہے یا متعدی سے ہے۔ یہ طویل تقریر ہے، یہ تقریر ہماری لمبی جو ہے وہ جامی کے خطبے میں ہے، الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ، نبی لفظ وہاں آیا ہے، اس پر لمبی تقریر ہے۔ فعیل بمعنی مفعول ہوگا وہ جنہیں اللہ کی طرف سے باخبر کیا گیا ہے، اور فعیل بمعنی فاعل ہوگا تو وہ ہوگا کہ جو اللہ کی طرف سے خبر دینے والے ہیں، المخبر عن اللہ تعالی، جب فعیل بمعنی فاعل ہوگا۔ ناباون سے ہوگا تو فعیل بمعنی مفعول ہوگا تو جنہیں بلندی دی گئی، اور بمعنی فاعل ہوگا کہ بلندی دینے والے، یعنی جو بھی ان کا کلمہ پڑھے اس کو بلندی درجات کی عطا کرتے ہیں۔ باقی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکا، اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ پیچھے ہے
آگے لفظ ارسلتا آ رہا ہے، تو ارسلتا میں خود رسول کا ذکر ہے، تو اس سے کہ تکرار نہ آ جائے وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ میں وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ آپ نے ان کو صحیح کروایا۔ تو یہ شروع میں کہا تھا کہ یہ ہر کتاب کے آخر میں وہ حدیث لاتے ہیں جو اختتام پر دلالت کرے، تو یہاں یہ چونکہ آخری حدیث ہے، اس کے اندر انہوں نے پھر اس دعا کا ذکر کیا جس میں یہ آیا کہ یہ آخر کلمات ہونے چاہیے وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ ان کو تم اس دن کی کلام میں سب سے آخر میں رکھو، یہ دعا پڑھو۔ تو اس طرح کتاب کے اختتام کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ باقی یہ جو مسواک والا گزرا ہے وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ، اس میں بھی یہ وضاحت ضروری ہے کہ ایک عام لوگ جو حلق میں ڈال کے کرتے ہیں، مسواک حلق میں ڈال کر او کرتے ہیں، یعنی عام لوگوں کے لحاظ سے وہ آواز بھدی اور قابل نفرت ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز کے اندر بھی درد و سوز تھا، یعنی وہ باعث نفرت آواز نہیں تھی۔ ہمارے شاہ صاحب حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ پیر سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری قدس سر العزیز کے بارے میں کہتے تھے کہ ہمارے حضرت صاحب جب چائے پیتے تھے تو چائے کے گھونٹ بھرنے سے یعنی جو تھوڑی سی آواز پیدا ہوتی ہے، تو راتے اس آواز میں بھی ایک درد و سوز تھا، یعنی اس آواز کے اندر بھی ایک کیفیت تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک میں اتنے بعد جا کر بھی ایک عام فعل جو دوسرے بندے بھی کرتے ہیں اور ان کے اس فعل میں اور عام لوگوں کے فعل میں فرق ہے، اس میں بھی سننے والوں کو کوئی پیغام ملتا ہے جو ہلکی سی آواز ہے، چائے کے برتن سے جو لب لگے ہوتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں، تو اس چسکی کے اندر بھی ایک سوز تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حالت جو ہے لعمرو کا، اس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اور وہ ایسی حالت ہے کہ جو قابل رشک ہے اور اس میں حسن و جمال ہے، تو اس بنیاد پر یہ حالت بھی حسن و جمال والی حالتوں میں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب الغسل وقول اللہ، کتاب یعنی غسل پر عطف ہے، کتاب ساتھ لگے گا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو تو اچھی طرح طہارت حاصل کر لو، اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی اور آئے پاخانہ سے فارغ ہو کر، یا تم نے ہم بستری کی ہو اپنی بیویوں سے، پھر نہ تم پاؤ پانی کو، پس تیمم کرو، ارادہ کرو پاک مٹی کا، چہروں کا اور ہاتھوں کا اس سے مسح کرو۔ اللہ تعالیٰ تجھ پر کوئی حرج ڈالنا نہیں چاہتا، لیکن اللہ ارادہ کرتا تاکہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر مکمل کرے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، نہ جنابت کی حالت میں مگر وہ جو عبور کرنے والا ہے راستے کو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا کوئی پاخانہ سے آئے یا عورتوں کے ساتھ جماع کیا ہو، تو نہ تم پاؤ پانی، تو وہ ارادہ کرو پاک مٹی کا اور اس سے مسح کرو اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر، بے شک اللہ تعالیٰ عفو بخشنے والا، معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اب یہاں ہے کہ دوسری حدیث میں ہے کہ المومن لا ینجسو، کہ مومن جو ہے وہ پلید نہیں ہوتا۔ تو ادھر کیا ہے،
وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، اچھی طرح طہارت حاصل کرو، یعنی پہلے تو طہارت نہیں رہی تو پھر طہارت کا نہ ہونا پھر ہے نجاست کا ہونا، تو اس میں پھر تطبیق کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو تطہیر ہے اس کا پایا جانا ایک تو حدث کی وجہ سے ہوتا ہے وضو میں، دوسرا جنابت کی وجہ سے ہوتا ہے غسل کے اندر، اور نجس ہونا جو ہے یعنی پلید ہونا وہ تقاضا نہیں عدم تطہیر کا۔ عدم تطہیر کا مطلب یہ ہے کہ تطہیر نہیں ہے، کیا ہے؟ یعنی بندہ بے وضو ہے۔ ایک یہ مطلب تطہیر نہیں ہے کہ بندہ جنبی ہے، اور جنبی میں اور نجس میں فرق ہے۔ یعنی نجس جو ہے وہ یہ ہے کہ مثلا وہ جس طرح معاذ اللہ یعنی کتا نجس ہے یا خنزیر نجس ہے، تو لا ینجس، مومن جو ہے وہ ہر حال میں پاک ہے اس لحاظ سے۔ آگے کبھی حد سے اصغر کا اس کو سامنا ہے، کبھی حد سے اکبر کا، مگر مومن نجس نہیں ہے۔ اور تطہیر جو ہے وہ یہ دو عارض چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے لحاظ سے ہے، اور نجس اس کو نہیں کہا جا سکتا، جنبی کہا جا سکتا۔ غسل سے پہلے وضو۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی وجہ سے جب غسل فرماتے تھے تو آپ آغاز کرتے تھے، پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوتے تھے، پھر وضو کرتے تھے جس طرح کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، پھر داخل کرتے تھے اپنی انگلیوں کو پانی میں، فَيُخَلِّلُ بِهَا، انگلیوں سے اپنے بالوں کی جڑوں میں خلال کرتے تھے، پھر ڈالتے تھے اپنے سر پر پانی 3 چلو دونوں ہاتھوں سے، پھر پانی بہاتے تھے اپنی ساری جلد پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اپنا وضو نماز کے لیے سوائے دونوں قدم دھونے کے، اور دھویا اپنی شرمگاہ کو، اور وہ جو اصابہ من الاذی، یعنی جو پہنچی تھی آلودگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر اس پر اپنے اوپر پانی بہایا، پھر نہا، غسل والی جگہ سے سائیڈ پہ ہو گئے، اپنے پاؤں سائیڈ پہ کیے اور ان کو دھویا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنابت کی وجہ سے غسل کرنا مرد کا اپنی عورت کے ہمراہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتے تھے، من قدح یقال له الفرق، یعنی جو بڑے سائز کا برتن تھا کہ جو کافی ہو جاتا تھا اس کا پانی، اور اس کو فرق کہا جاتا ہے۔ تو من قدح من بیانیہ ہے، یعنی ایک برتن، کیا قدح یعنی بڑے سائز کا برتن جس کو فرق بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ یعنی غسل کی صورت جو ہے وہ کپڑا باندھے ہوئے غسل، یعنی اندر بھی کپڑا باندھ کے غسل کرنا، یہ اس کی صورت ہے۔ یعنی مقصد اس میں یہ تھا کہ جو مشہور ہوا کہ عورت اگر پانی میں ہاتھ ڈالے تو پھر مرد وہ استعمال نہیں کر سکتا، تو یہ واضح کرنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد تھا کہ ہم نے اکٹھا غسل کیا، کہ میں جب پانی لیتی تھی تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی برتن سے پانی لیتے تھے۔ تو یعنی اس سے پتہ چلا کہ عورت کے استعمال والا پانی جو ہے وہ جب اور کوئی یعنی اس کے مستعمل ہونے والی صورت نہ ہو، صرف پانی لینے کی وجہ سے وہ مستعمل نہیں ہو جاتا اور ناقابل استعمال نہیں ہوتا۔ غسل کرنا ایک سا سے اور اس کی مثل، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو بکر بن حفص روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دخلت انا و اخو عائشہ تھا، اخو عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی، تو یہ ضمیر متصل ہے مرفوع، تو اس کی تاکید لائی گئی ساتھ عطف ڈالنے کے لیے، یعنی اخو عائشہ کا عطف
ڈالنا تھا، اور یہ قانون ہے کہ ضمیر متصل پہ متصل مرفوع ہو، اس پر عطف ڈالنا ہو تو پھر ڈائریکٹ نہیں ڈالا جا سکتا، اس کی منفصل کے ساتھ تاکید لانی پڑتی ہے۔ دخلت انا و اخو عائشہ تھا، میں اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی سے مراد ہے رضائی بھائی، اور حضرت ابو سلمہ جو ہیں یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ کی رضائی بہن کے بیٹے ہیں، یعنی یہ بھی محرم ہے، ابن اخت عائشہ من الرضا۔ یعنی یہ حدیث جو آ رہی ہے نا آگے، مودودی نے اور روافض نے، شیعوں نے اس کو بہت اچھالا بخاری کے لحاظ سے، اور کچھ امام بخاری کے دشمنوں نے اس کو اچھالا ہے۔ ادھر شیخ پورہ کے ایک پیر صاحب ہیں، وہ اس حدیث کی وجہ سے امام بخاری کے خلاف تقریریں کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ حدیث کیوں ذکر کی بخاری میں۔ تو شیعہ جو ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار پر حملہ کرتے ہیں، یعنی اس انداز میں بیان کر کے کہ ان کے پاس بندے آئے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ غسل کا طریقہ بتاؤ، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے ان کے سامنے کپڑے اتار دیے اور غسل کر کے دکھایا۔ تو حوالہ اس حدیث کا دیتے ہیں، اس کی جو صورتحال ہے وہ یہاں موجود ہے، اس کو اس لیے اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ جس طرح رافضیوں نے مشہور کیا، اور اسی پراپوگنڈے میں پھر آ کر یعنی امام بخاری کے خلاف کوئی کہہ دے کہ انہوں نے پھر ذکر کیوں کی، غلط کیا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ دو بندے کون تھے، اور اس کے بعد وہ حالت کیا تھی کہ جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ بیان کیا۔ تو دو بندے ہیں، ایک ہے ابو سلمہ، ابو بکر بن حفص کہتے ہیں سمیت ابا سلمہ تھا یقول و دخلت انا و اخو عائشہ علی عائشہ تھا۔ تو یہ دونوں بندے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے محرم تھے، دونوں بندے ہی محرم تھے۔ ایک کا تو خود روایت میں آ گیا کہ دخلت انا و اخو عائشہ، میں اور عائشہ صدیقہ کے بھائی، تو بھائی محرم ہیں، اور بھائی ہیں رضائی بھائی، اور شریعت میں رضاعت اور نسب کی وجہ سے مکمل جو ہے وہ حرمت ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ جو ابو سلمہ ہیں، ابو سلمہ بھی محرم تھے، دوسرے تو ویسے ہی محرم تھے، ابو سلمہ بھی محرم تھے۔ ابو سلمہ ہیں عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف۔ تو یہ کس طرح محرم تھے؟ ہوا ابن اخت عائشہ من الرضا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رضائی بھانجے تھے، رضائی بھانجے۔ اردعتہ ام کلثوم بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہمشیرہ ام کلثوم، انہوں نے چھوٹی عمر میں ابو سلمہ کو دودھ پلایا تھا، تو ابو سلمہ پھر حضرت ام کلثوم کے رضائی بیٹے بن گئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ کے رضائی بھانجے بن گئے۔ تو بھانجا بھی محرم ہے، بھائی بھی، اخو عائشہ بھائی بھی محرم ہے۔ تو یہ دو محرم تھے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ یعنی ویسے عام جو روٹین میں صحابہ مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے تھے تو وہ درمیان میں پردہ تھا، پردے کے پیچھے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوتی تھیں، چونکہ سرکار نے فرمایا تھا خذوا شطر دینکم من ھذی حمیرہ، کہ آدھا دین عائشہ صدیقہ سے سیکھ لینا۔ تو اس واسطے یعنی کبار صحابہ بھی استفتاء کرتے تھے ان سے کہ آپ اس فلاں مسئلے کو بیان کریں، یہ کس طرح ہے، اتنا بڑا علمی مقام تھا ان کا۔ تو یہ دونوں ان کے پاس گئے، فَسَأَلَهَا أَخُوهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سوال کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے بھائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں۔ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ نَحْوًا مِّن سَاعٍ، تو
تو انہوں نے برتن منگایا جو کہ سا کے برابر تھا، فاغتسلت، انہوں نے غسل کیا، وافادت علی رأسہا، اور انہوں نے اپنے سر پہ پانی بہایا، وبیننا وبینہا حجاب، ہمارے اور ان کے درمیان حجاب تھا، ہمارے اور ان کے درمیان حجاب تھا۔ یعنی اس میں اول تو یعنی کپڑے اتارنے کا بھی ذکر نہیں، اور دوسرا یہ واضح ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان حجاب تھا۔ یعنی اس کے اندر جب حجاب تھا تو پھر پانی منگا کے غسل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو مقصد جو ہے یعنی صرف بیان بھی کر سکتی تھیں، لیکن آپ نے عملاً یعنی جو دکھانا مقصود تھا وہ سر کے اوپر پانی ڈالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ پہلے کس جہت میں، پھر دوسرے نمبر پر پہلے یمین پھر یسار، اور کتنا پانی استعمال کیا، اور سر جو ہے یہ محرم کے لیے دیکھنا جائز ہے، اور اس کے لحاظ سے شرعی طور پر محرم سے سر کے بالوں کا پردہ نہیں ہے۔ تو یہ سر کے بال ورائے سطر یعنی انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غسل کا پانی سر میں ڈال کر یہ چیز واضح کی، اور اس میں یعنی حجاب جو شرعی ہے محرم کے لحاظ سے وہ سارا برقرار تھا، اور انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے سوال پر غسل کیا۔ یہ 426 صفحے پر لکھتے ہیں قال القاضی ایاز ظاہر الحدیث انہما رعایا عملہا فی رأسہا، انہما رعایا عملہا فی رأسہا، کہ ان دونوں نے اس سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو عمل دیکھا تو وہ سر کے بارے میں تھا، وَأَعَالِ جَسَدِهَا، اور جسم کا یہ اوپر والا حصہ یعنی جس طرح گردن ہے تو سر، اس میں دیکھا مما یحل للمحرم نظرہ، کہ جو محرم کے لیے شرعاً جو حصہ دیکھنا جائز ہے اس کے لحاظ سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں دکھایا۔ ولولا انہما شاہدا ذالک لم یکن لاستدعائها الماء وطہارتها بحضرتہما، مانا کہ اگر یہ مقصد نہ ہوتا یعنی سر میں پانی ڈالنے کا عمل اور گردن تک پہنچانے کا عمل، یہ مقصد نہ ہوتا تو نہ کہتی کہ پانی لے آؤ، پانی نہ منگاتی اور طہارت ان کے ہوتے ہوئے پردے کے پیچھے نہ فرماتی۔ اس کا کوئی معنی پھر نہیں ہے۔ اذ لو فعلت ذالک کلہ فی ستر عنہما لرجع الحال الی وصفها لہ، کہ اگر پردے کے پیچھے سر والی بات بھی کرتی تو پھر بھی ان کو سمجھاتے وقت پھر لفظوں میں ہی بیان کرنا پڑنا تھا کہ اس طرح کر کے سر پہ پانی ڈالا جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا فَعَلَتِ السَّتْرَ لِيَسْتُرَ أَسَافِلَ الْبَدْنِ وَمَا لَا يَحِلُّ لِلْمَحْرَمِ النَّظْرُ إِلَيْهِ، پردہ اس لیے کیا تھا کہ محرم کے لیے جہاں دیکھنا حرام ہے وہ حصہ سارا جو ہے وہ ڈھانپ لیا جائے۔ وَفِيمَا فَعَلَتْ عَائشَةُ رضی اللہ تعالی عنہا دلالۃ علی استحباب التعلیم بالفعل، تو ایک ہے تعلیم بالقول اور دوسری ہے تعلیم بالفعل۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس عمل سے پتہ چلا کہ تعلیم بالفعل مستحب ہے، یعنی جس طرح ایک بندہ نو مسلم ہے وہ آپ کے آ کے پوچھتا ہے وضو کس طرح کرنا ہے، تو ایک یہ ہے کہ آپ قول میں بیان کر دیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو وضو کر کے دکھائیں، تو وضو کر کے دکھانا جو وہ کیا ہے تعلیم بالفعل۔ تو یہ کہتے ہیں فَإِنَّهُ أَوْقَعُ فِي النَّفْسِ مِنَ الْقَوْلِ، یہ جو تعلیم بالفعل ہے یہ قول کے مقابلے میں زیادہ نفس میں واقع ہوتی ہے، یعنی پکی ہو جاتی ہے، اس سے سمجھ زیادہ آتی ہے۔ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ مثال کے طور پر تیرنے کا طریقہ بتاتا ہے اور دوسرا تیر کے دکھاتا ہے، تو یہ جو تیر کے دکھانے والی تعلیم ہے یہ اوقاف النفس ہے،
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی اس میں تعلیم امت کے لیے ان دو کو جو محرم تھے کہ یہ آگے جا کر پھر بتا سکتے ہیں، اور اس میں یعنی ان کی کمال مہربانی کہ وہ ان کے لیے انہوں نے یہ سارا عمل کیا، اور سر کا حصہ جہاں ان کے لیے دیکھنا جائز تھا وہاں پانی گرا کر دکھایا۔ تو یہ ہے سارا مسئلہ، اور اس کو یعنی آگے اتنی اس کی داستان بنا کے یعنی غلط اس میں ملاوٹ کر کے اس کو غلط رنگ دے کر روافض نے اس کو معاذ اللہ بیان کیا، اور اس کی وجہ سے پھر آگے کچھ لوگ امام بخاری کے خلاف کہ انہوں نے یہ ذکر کیوں کیا، اس طرح کی باتیں انہوں نے شروع کی۔ کسی پیر صاحب کو سنا ہے امام بخاری کے خلاف تقریر کرتے ہوئے؟ دیوبندیوں میں بھی ہے اور کتاب لکھی ہے، تو سنیوں میں وہ چورا شریف کے منظور آصف طاہر وہ امام بخاری کے خلاف تقریر کرتے ہیں۔ ارشاد الساری شرح بخاری 317 صفحے پر بھی انہوں نے یہی وضاحت کی، بیننا و بینہا حجاب یستر اصافل بدنہا مما لا یحل للمحرم النظر الیہ لا اعلیہ، کہ ہمارے اور ان کے درمیان حجاب تھا، ایسا حجاب جو ڈھانپ رہا تھا ان کے اصافل بدن کو جہاں محرم کے لیے دیکھنا حرام ہے، اور سر والا حصہ نہیں ڈھانپ رہا تھا، وہ پردہ یعنی سر اوپر سے نظر آ رہا تھا۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ بحضرت اخیہا وابن اختہا، کہ یہ دونوں ایک بھائی تھے اور دوسرے بھانجے تھے، یعنی یہ عام لوگوں کے لیے تو سر کا بھی پردہ ہونا تھا، تو یہ چونکہ محرم تھے تو اس واسطے ان کے لیے سر کا پردہ نہیں تھا۔ وفی فعل ذالک دلالۃ علی استحباب التعلیم بالفعل لأنہ اوقع فی النفس من القول، یہ دونوں حوالے اس کے لکھ لیں، ارشاد الساری جلد نمبر 1 صفحہ 317، اور کرمانی جو ہے وہ جلد نمبر 2، اور فتح الباری کا صفحہ نمبر ہے 481۔ تو انہوں نے بھی وہ قاضی ایاز کا قول ذکر کیا، ظاہر ہو انہما رایا عملہا فی راسہا وآلی جسدہا مما یحل نظرہ للمحرم لأن خالۃ ابی سلمہ من الرداء، کہ عائشہ صدیقہ ان کی خالہ تھیں، یہ جلد نمبر 2 481۔ تو یہ جو ہے القاصر الجاری الی ریاض احادیث البخاری، اس کے صفحہ نمبر 409 پر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 409 انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے، اور اس میں اضافہ بھی کیا ہے، قاضی ایاز والی بات جو ہے وہ لکھی ہے رحمۃ اللہ علیہ والی، ظاہر الحدیث انہما رأیا علی جسدہا مما یحل للمحارم النظر الیہ اذ لو لم یکن کذالک راجع الی الوصف فلا فائدۃ فی احضار الماء۔ یہ یعنی 4 شروحات کا حوالہ دیا، لیکن انہوں نے اس میں کہا وَإِنْدِي فِي هَذَا نَظْرٌ، یعنی یہ جو 4 جگہ وضاحت آئی ہے یہ اس سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس میں نظر ہے۔ ظاہر ہے کہ یعنی ایک بات اتنی صدیاں پہلے کی اور اس کا محل وقوع بیان کرنے کے لحاظ سے کہتے ہیں لِأَنَّ النَّظْرَ إِلَىٰ أَعَالِ الْجَسَدِ وَإِنْ كَانَ جائزہ، اگرچہ جائز ہے محرم کے لیے یہ نظر، إِلَّا أَدَانِ النَّاسِ لَا يَنْظُرُونَ مِنْ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَىٰ ذَلِكَ، محتاط لوگ جو ہیں وہ اگرچہ جائز ہے مگر دیکھتے نہیں ہیں، من امہات الی ذالک، اپنی ماؤں کے اس حصے کو، فضلاً ان تلک الحضرہ معدن الحیاء، چہ جائے کہ جو امہات المومنین میں سے ہیں، ام المومنین ہیں، ان کے لحاظ سے ایسا ہو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وربما کانت ترید الغسلہ، غسلہ کہتے ہو سکتا ہے کہ ویسے اتفاقاً وہ غسل کا ارادہ کر رہی تھیں، فاتفاق حضورہما، تو ان کا آ جانا اتفاقاً تھا،
ان دو محرم حضرات کا۔ وَأَمَّا طَلْبُ الْإِنَاءِ لِتُرِيَهُمْ مِقْدَارَ الْمَاءِ، یعنی ان کا یہ ہے کہ غسل کا کوئی حصہ یعنی سر کا بھی دکھانا مقصود نہیں تھا اور نہ ہی وہ دکھایا، یعنی یہ پانی کے ذریعے ثابت کرنا چاہتی تھیں کہ دیکھو تمہارے سامنے اتنا پانی ہی میرے پاس آیا ہے اور میں نے اسی کو استعمال کر کے غسل کیا ہے۔ لِنُرِيَهُمْ مِقْدَارَ الْمَاءِ، کہ آپ ان کو مقدار ماء دکھانا چاہتی تھیں۔ وَلَا شَكَّ أَنَّ غُسْلَهَا وَإِنْ كَانَتْ وَرَاءَ الْحِجَابِ، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا غسل اگرچہ حجاب کے پیچھے تھا، فَهُوَ أَبْلَغُ مِنَ الْوَصْفِ بِالْقَوْلِ، تو پھر بھی وہ وصف بالقول سے زیادہ ابلغ تھا، یعنی وصف بالقول سے، یعنی صرف قول سے سمجھانے کے مقابلے میں پردے کے پیچھے، اب یہاں پردہ ہے کہ سر کا بھی پردہ تھا کہ پردے کے پیچھے غسل کرنا اسی پانی کے ساتھ مکمل غسل، تو یہ محض اس کے مقابلے میں یہ کہا جائے کہ اتنا پانی غسل کے لیے کافی ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں وہ پردے کے اندر اسی پانی سے غسل کر کے مکمل اسی پانی سے ثابت کرنا یہ ابلغ تھا صرف وصف بالقول سے۔ تو یہ انہوں نے الکوثر الجاری کے اندر اس کی وضاحت کی۔ احمد بن اسماعیل قرانی الشافی ثم الحنفی 893 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے، تو انہوں نے یہ وضاحت کی۔ 409 اور 410 حضرت ابو جعفر کہتے ہیں کہ وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، وہ بھی تھے اور ان کے ابو جعفر کے ابا جی بھی تھے، اور حضرت جابر کے پاس کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں، مطلقاً غسل کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس سلسلہ میں تمہیں 1 سا پانی کافی ہے، یعنی 4.5 سیر۔ تو ایک شخص نے کہا مجھے تو نہیں کافی، یعنی اتنے میں میرا تو کچھ نہیں بنتا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کانا یکفی من ہوا اوفا من کا شارن بخیر من کا، کہ یہ اتنا پانی کافی تھا اس ذات کے لیے کہ جن کے بال تم سے زیادہ تھے، مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وخیر من کا، اور تقوی میں بھی آپ سے افضل تھے۔ ثم امنا فی ثوب، تو پھر یہ حضرت جابر کا قول ہے، یعنی یہ ابو جعفر کا نہیں کہ پھر حضرت جابر نے ہمیں جماعت کرائی، یہ قول حضرت جابر کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور پھر ہمیں جماعت کرائی ایک کپڑے میں، اس وقت پاس ایک ہی کپڑا موجود تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں غسل کرتے تھے ایک برتن سے، صورتحال وہی یعنی کپڑے میں اور اندر پردے میں۔ امام بخاری نے کہا کہ ابن عیینہ آخر میں کہتے تھے ان ابن عباس ان میمونہ تھا، یعنی ایک تو ان کے استاذ ابو نعیم، انہوں نے ابن عیینہ سے بیان کیا، تو اس کے اندر ان ابن عباس مرفوع ذکر کر رہے ہیں، یعنی درمیان میں حضرت میمونہ کا حوالہ نہیں ہے، اور دوسری سند میں حضرت میمونہ کا حوالہ ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ جو ابو نعیم نے ذکر کیا وہ صحیح ہے۔ باب اس بارے میں جس نے اپنے سر میں پانی ڈالا 3 مرتبہ۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک میری بات ہے تو میں اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالتا ہوں، اور آپ نے اپنے اس طرح دونوں ہاتھوں کو ملا کر اشارہ کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پہ پانی ڈالتے تھے 3 مرتبہ۔ آگے یہ ہے کہ معمر کہتے حدثنی ابو جعفر، ابو جعفر سے مراد ہے امام محمد باقر جو امام جعفر صادق کے والد ہیں۔ حدثنی ابو جعفر، مجھے امام محمد باقر نے یہ بتایا کہ مجھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَأَتَانِي ابن عَمِّكَ،
کہ میرے پاس تمہارے چچا کے بیٹے آئے ہیں، تمہارے کزن، یعنی امام باقر کو کہا کہ تمہارے کزن آئے ہیں۔ کون؟ یعرض بالحسن ابن محمد ابن الحنفیہ، کہ محمد بن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ان کے بیٹے یعنی حضرت علی کے پوتے حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب، تو ادھر کون ہیں؟ امام زین العابدین کے بیٹے، اور امام زین العابدین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ کہا کہ اتانی ابن عمے کا، تمہارے چچا کے بیٹے میرے پاس آئے ہیں، اگرچہ مکمل تو دونوں طرف سے یعنی ایک طرف سے پوتے ہیں اور ایک طرف سے پڑپوتے ہیں، یہ جنہیں کہا وہ پڑپوتے ہیں امام محمد باقر، اور جن کا حوالہ دیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں حسن بن محمد۔ تو انہوں نے آ کر کیا کہا، کیف الغسل من الجنابہ تھے کہ جنابت سے غسل کس طرح کیا جاتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 چلو پکڑتے تھے اور پانی ڈالتے تھے اپنے سر پر اور پھر اپنے باقی جسم پر۔ تو فقال علی حسن، تو مجھے حسن نے کہا، یعنی حسن سے مراد اب یہاں پر حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب، مجھے حسن نے کہا کہ میں ایسا بندہ ہوں جس کے بال زیادہ ہیں۔ تو میں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سے بھی زیادہ بال تھے، تو جب ان کے لیے کافی ہے تو آپ کے لیے بھی کافی ہونا چاہیے، یعنی جسم پر آپ کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زیادہ تھے۔ اس کے بعد ہے کہ غسل ایک مرتبہ پانی ڈال کے کرنا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا غسل کے لیے، تو آپ نے دونوں ہاتھ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے شمال پر ثم افرغ علی شمالہ، یعنی پانی دوسرے ہاتھ پہ ڈالا اور اپنے مذاکیر کو دھویا، یعنی شرمگاہ کو۔ یہ وہ جمع ہے، اخفش نے کہا کہ جس کا واحد نہیں، ابابیل کی طرح، اور جمع کا اس لیے یعنی ذکر کی جگہ مذاکیر اس لیے استعمال کیا تاکہ یعنی وہ مکمل شرمگاہ یعنی خصیتین بھی ان کو بھی یہ لفظ شامل ہو جائے۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ زمین کے ساتھ ملا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی چڑھایا اور اپنے چہرے کو اور دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر پانی ڈالا اپنے جسم شریف پر، پھر پھر گئے اس مکان سے جہاں کھڑے ہو کے غسل کیا تھا، اس سے ہٹ کے فغسل قدمہ، دونوں قدم اپنے دھوئے۔ باب من بادہ بالحلاب او الطیب عند الغسل، حلاب لکھا ہوا سب کے پاس یا جلاب لکھا ہوا ہے؟ حلاب، تو دوسرا نسخہ جو ہے وہ یہاں پر ہے جلاب ضمے کے ساتھ، جلاب کیا ہے؟ گلاب، جو گلاب کا پھول ہوتا ہے نا، گلاب سنا ہے نا؟ تو چونکہ عربی میں گاف نہیں آتا تو عربی والے پھر گلاب کو جلاب پڑھتے ہیں، جلاب۔ اب کہاں سے کہاں تک بات پہنچ گئی؟ تو گلاب جو ہے وہ چونکہ عربی میں گاف نہیں ہے تو اب اس طرح کے الفاظ لگام لجام ہے، اور گھڑا جو ہے وہ جرا ہے، اور گڑ کو کہ یعنی اونٹ نے گڑ کی تو اس کے جرا یعنی گڑا کی جگہ جرا حدیث میں آتا ہے، اور یہاں جو ہے وہ گلاب کی جگہ جلاب۔ یہ امام کرمانی نے یہاں لکھا کہ قال النووی قال الازہری انہ الجلاب، کہ یہ لفظ حلاب نہیں ہے بلکہ لفظ کیا ہے؟ جلاب ہے، بضم الجیم و تشدید اللام و اراد بھی ماء الورد۔ ویسے گلاب کو عربی میں تو ورد کہتے ہیں، ورد، ماء الورد یعنی عرق گلاب، وہو فارسی معرب، یہ اصل لفظ فارسی ہے اور اس سے پھر معرب بنایا گیا، یعنی گلاب سے عربی بنایا گیا ہے جلاب، اور انہوں نے جلاب شد کے ساتھ کہا، یعنی ہمارے ہاں گلاب تو ہے نہیں، گلاب ہے،
اور گلاب سے بنے گا پھر جلاب۔ تو یہ مراد یہاں پہ کیا ہے کہ اوتیب کہ عرق گلاب لگا لینا غسل سے پہلے یا خوشبو لگا لینا غسل کے وقت، یہ ہے۔ باقی حلاب جو ہے، حلاب اس برتن کو کہتے ہیں جس میں ایک مرتبہ اونٹنی کا دودھ دوہا جا سکے، یعنی اتنا کھلا ہو کہ دوبارہ پستانوں میں جو دودھ آئے گا اس سے پہلے والا جو ہے وہ سارا اس میں آ سکے، اتنا کھلا برتن ہو۔ اب یہاں کہ انہوں نے کہا امام خطابی نے کہ میرا گمان ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں وہم ہوا ہے کہ انہوں نے لکھنا محلب تھا، لکھ حلاب دیا ہے، یعنی اگر حلاب ہے تو جلاب ہے پھر تو ویسے ہی مسئلہ دوسرا ہے، پھر تو اس کے لحاظ سے واضح ہے کہ آگے خوشبو کا ذکر ہے، وہ عام ہے یہ خاص ہے۔ تو حلاب والے میں یہ ہے کہ اصل میں لفظ محلب ہے کہ وہ ایسی چیز ہے جو ہاتھ دھونے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، تو یہ اس کا بنتا ہے کہ غسل سے پہلے وہ ہاتھوں کو لگا کر، یہ خوشبو ہاتھوں کو لگا کر لگائی جائے یا اس سے ہاتھ دھوئے جائیں۔ ابن بطال نے پھر وہم قرار دینے کے علاوہ مسئلہ حل کیا کہ انہوں نے کہا کہ اصل میں محلب جو ہے وہ کسرہ میم کے ساتھ محلب جو ہے یہ ہے حلاب کا مترادف، یعنی وہ برتن جس میں اونٹنی کا دودھ دویا جائے۔ اور محلب جو ہے یہ ایک قسم کے دانے ہوتے ہیں جن کی یعنی ان دانوں میں اچھی خوشبو پائی جاتی ہے۔ اظن البخاری جعل الحلاب فی هذه ترجمہ ضربہ من الطیب، تو انہوں نے بھی یعنی امام بخاری نے بھی یہاں پر مراد خوشبو ہی لی ہے، برتن کا یہاں کوئی معنی نہیں بنتا خوشبو۔ تو بہرحال اگر جلاب پڑھا جائے تو پھر بطریق اولا یعنی طیب کے ساتھ اس کی مناسبت بن جاتی ہے۔ اب آگے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غسل فرماتے تھے جنابت کی وجہ سے تو ایسی چیز منگاتے تھے جو کہ حلاب کی طرح ہے، تو پکڑتے تھے اپنے ہاتھ کے ساتھ، تو شروع کرتے تھے اپنے سر کی دائیں جانب سے پھر دوسری طرف۔ فقال بہما علی وسط رأسہ، فقال بہما، فقال کا مطلب اشارہ، بہما سے مراد ہے دونوں ہتھیلیاں، کہ اپنے سر پر اس طرح پانی ڈال کے اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی پانی ڈالے بغیر ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔